الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام قالوا ولم ذاك يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة محترم و معزز سامعین کرام بزرگان دین ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کو ایک ضابطے سے چلایا ہے ایک قانون بنایا ہے نظام کائنات کو چلانے کے لیے اور تمام انسانیت کو بلکہ تمام مخلوقات کو اس ضابطے اور قانون کا پابند بنایا ہے اور مخلوقات جب جب اس ضابطے اور قانون کے پابند رہے گی اللہ تبارک و تعالی نظام کو صحیح چلائیں گے جب مخلوقات ضابطے اور قانون سے ہٹ جائے گی اللہ تبارک و تعالی نظام میں تبدیلیاں لائیں گی جس کا اثر خصوصی اعتبار سے مسلمانوں پر پڑتا ہے اور عمومیت کے اعتبار سے تمام مخلوقات پر پڑے گا کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس خشکی اور تری کے اندر جو فسادات ہوتے ہیں جو حالات حوادثات ہوتے ہیں اے مسلمان کی جماعت اے انسانوں تمہارے ہاتھوں کا کیا کرایا ہے اگر انسان دنیا میں صحیح ہے مطلب اللہ کی مان کر جی رہا ہے نظام صحیح چلے گا
جب انسان اللہ کے احکام کو علی الاعلان توڑنا شروع کرے گا اور اس پر فخر کرے گا. ایک تو حکم کو توڑنا ہے، دوسرا اس پر فخر کرنا ہے. توڑنا گناہ ہے ہی اور اس پر فخر کرنا بڑا گناہ ہے. گویا کہ وہ اپنے اس کام پر جری ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ اپنے باپ کی بات کو نہیں مانتا ہے. ہاں چلو مسئلے اندر نہ مانا ہوگا، نہ ماننے کے بعد دوستو احباب میں جا کر گلی کوچوں میں جا کر اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو میرے باپ نے فلاں کام مجھے دیا تھا اور میں نے اس کو ٹھکرا دیا. اب اندازہ لگاؤ باپ کو کتنا غصہ آئے گا، باپ کے دل پر کیا بیتے گی. ویسے ہی انسانوں کا حال ہے. ایک تو احکام خدا بندی کو توڑا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کو اعلانیہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے فلاں احکام کو توڑ دیا. وہی ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تمہارا نہیں بلکہ ساری انسانیت کا بگڑے گا. پھر اللہ کے حالات اللہ کی طرف سے حالات بدلتے ہیں، نظام کائنات کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں جس کا خمیازہ ساری انسانیت کو بلکہ ساری مخلوقات کو بھگتنا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو پابندی سے کرتے رہنا یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے. جن چیزوں کا احترام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان چیزوں کا احترام ہم پر لازم. اس کے اندر مساجد آتے ہیں، دین کے قلعے آتے ہیں. دینی اعتبار سے جس جگہ دین کے کام کو انجام دیا جاتا ہے وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. مگر چونکہ ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس کی ناقدری ہوتی ہے یا پھر انسان انجان بن کر زندگی گزارتا ہے. مسلمان آج ایسی حالت میں جی رہا ہے دین کے بارے میں اسے بہت کم معلومات حاصل ہیں. اتنا کہ نہ کے برابر مسلمان کو دین کے بارے میں معلومات حاصل ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ساری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے اسے آگاہ کر دیتے. یہاں تک کہ نمازیں ہم سوالوں سے پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز سنت ہے، کون سی نماز سنت مؤکدہ ہے، فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، اشراق کتنی رکعات پڑھی جاتی ہے، چاش کی کتنی رکعتیں، اوابین کی کتنی رکعتیں، تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں. یہ تو معمولی چیزیں ہیں مگر انسان مسلمان اس سے بھی دور ہے کہ جائے کہ اور بڑی چیزیں معلوم کرنے کی کبھی مسلمان نے کوشش نہیں کی ہے. یہاں تک کہ چاند گرہن ہونے پر ایک نماز ہے، سورج کے گرہن ہونے پر ایک نماز ہے، چاند کے گرہن پر ایک عمل ہوتا ہے، بارش کے لیے ایک عمل ہوتا ہے. کتنے اعمال سے مسلمان بے خبر ہے کتنا گنوایا جائے. اسی کے اندر ایک بیت المقدس ہے جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے. چونکہ ہمارا عنوان چل رہا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ولادت کے متعلق ہمیں بات کرنا تھا مگر حالات اتنے بدل رہے ہیں دن بدن کہ آگاہ کرنا ہمارا فریضہ ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے مکہ المکرمہ کے بارے میں، مسجد نبوی کے بارے میں، مسجد اقصی جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، ان تمام کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. آج مسلمان بڑے ذوق شوق سے کعبۃ اللہ کو جاتا ہے، جانا بھی چاہیے، مسجد نبوی کو بھی جاتا ہے، وہاں پر بھی جانا ہے. ایک چیز کو چھوڑ رہا ہے جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، وہاں کے لیے انسان کبھی سوچتا بھی نہیں. جیسے مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ کا احترام ضروری، مسجد نبوی کا احترام ضروری، اسی طریقے سے بیت المقدس کا احترام بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کعبۃ اللہ میں نماز ایک رکعت پڑھو گے 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. مسجد نبوی میں آ کر 1 رکعت نماز پڑھو گے 50,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا.
ابن ماجہ کی روایت کے اندر ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس میں بھی اگر ایک رکعت نماز پڑھو گے 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے، طوبیٰ للشام یا طوبیٰ للشام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہو ملک شام والوں کے لیے، فلسطین والوں کے لیے خوشخبری ہو، کیونکہ تمام رقبہ ایک ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کس بات کے لیے خوشخبری ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک ملائکۃ اللہ باسطوا اجنحتها علی الشام، ارے تم دیکھتے نہیں کیسے فرشتوں نے بیت المقدس پر اپنے پروں کو پھیلایا ہوا ہے۔ بیت المقدس جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، فرشتوں کے پروں کے طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رکھا ہے۔ یہ وہی جگہ تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے اندر، شب معراج کے موقع پر تمام 1.25 لاکھ یا اس سے زیادہ انبیاء کرام کی امامت کی ہے، جس کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب کو ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا۔ اگر اللہ چاہتے کعبۃ اللہ کتنی مقدس جگہ ہے، ڈائریکٹ وہاں سے آسمانوں کا سفر کیوں نہیں ہوا؟ اگر اللہ چاہتے وہاں سے سفر کرا سکتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ سے ہوتے ہوئے بیت المقدس کا سفر کرایا، اس کے مقام کو بتانے کے لیے، اس کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے۔ اے لوگوں جتنے احترام کعبۃ اللہ کے لیے کر رہے ہو، مسجد نبوی کے لیے کر رہے ہو، ویسا ہی بیت المقدس کے لیے احترام کرو۔ آج ہم بیت المقدس کے تاریخ سے ناواقف ہیں، پوچھا جائے بیت المقدس کسے کہا جاتا ہے وہ تک ہمیں پتہ نہیں ہے، مسجد اقصی کس چیز کا نام ہے وہ تک بہت سارے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، کبھی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی ہے۔ معراج کے واقعے کو بڑے مزے سے ہم سنتے ہیں، مگر جس مسجد کے اندر انبیاء کی امامت کرائی جا رہی ہے، کیا اس مسجد کا ہم نے تذکرہ کبھی چھیڑا ہے؟ ہر کوئی اس سے دور نظر آتا ہے، یہاں تک کہ خطبہ حضرات بھی کبھی اس چیز کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ بیت المقدس جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، یہاں تک کہ وہاں کے اطراف کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرماتے ہیں اس جگہ پر۔ معراج کے واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جانے لگے، سفر چونکہ بڑا لمبا واقعہ مختصر عرض کرتا چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو حکم دیا کہ بیت المقدس میں جمع ہو جاؤ۔ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء بیت المقدس میں جمع تھے۔ آزاد دی گئی، جیسے مصلی آتے ہیں، انبیاء مصلی بن کر آئے ہیں، انبیاء مصلی بن کر آئے ہیں۔ ہر کوئی چھ میں گوئیاں کر رہا ہے کہ بھائی آزان تو ہو گئی، نماز کا وقت ہو رہا ہے، کون پڑھائے گا نماز؟ آج مصلی پر کون کھڑا ہوگا؟ یا دادا آدم کھڑے ہوں گے، یا عیسیٰ روح اللہ، یا ابراہیم خلیل اللہ، یا موسیٰ کلیم اللہ۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی نظر تاک رہا ہے۔ جیسے آج نماز کے وقت میں لوگ جمع ہوتے ہیں، آج بھی اسی کو سنت کہا گیا کہ امام کے آنے سے پہلے تمام لوگ جمع ہو جائیں۔ امام مقتدیوں کا انتظار نہیں کرے گا، کسی بادشاہ کا انتظار نہیں کرے گا۔ ہاں مقتدیوں پر واجب ہے کہ وہ امام کا انتظار کریں، یہاں تک کہ انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظار کرایا۔ اب ہر کوئی طاق میں ہے کہ امامت کون کرے گا، نماز کون پڑھائے گا۔ کبھی نگاہیں انبیاء کی آدم علیہ السلام پر، کبھی ابراہیم، کبھی موسیٰ، کبھی عیسیٰ علیہ السلام پر، ہر کوئی خاموش ہے۔ اچانک آواز آتی ہے کہ امام آ گئے ہیں، امام آ گئے ہیں۔ وہ کون؟ دو جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ راستہ دیا جاتا ہے،
راستہ ہموار کیا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے آتے رک گئے، کیونکہ دادا سے لے کر دادا پردادا تمام موجود ہیں، ان کے سامنے کیسے ہمت ہوگی آگے بڑھنے کی۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے نبی جی آج مسلح صرف آپ کا ہوگا، آج آگے بڑھنا صرف آپ کا ہوگا، اس آپ کے علاوہ کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین آگے بڑھاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے ہیں۔ اس سے علماء ایک مسئلہ نکالتے ہیں، وہ بھی بتاتا چلو۔ بعض مرتبہ بعض جگہوں میں یہ ہوتا ہے کہ امام کبھی تاخیر سے آئے، مقتدی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ارے ناراض نہ ہو، تم انبیاء کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہو، اسی لیے کہا نماز کے انتظار میں بیٹھنا گویا نماز پڑھنے کی مثال ہے۔ ناراض نہ ہو، 5-10 منٹ تاخیر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، گویا نماز میں تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ مگر بعض جگہ دیکھا جاتا ہے 1-2 منٹ کسی وجہ سے امام صاحب تاخیر کر دیے، اب باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ انہیں وقت کا پتہ نہیں فلاں۔ یہ تو انبیاء کی سنت ہے، شکر مانو اللہ نے تمہیں انبیاء کی سنت کو اپنانے کا موقع دیا ہے۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے، خاتم الانبیاء، تمام انبیاء کے امام بنے اور معراج پر سفر کیے۔ اس مسجد کی اہمیت ہمیں اس وقت پتہ چلتی ہے کہ مسجد اقصی کوئی معمولی مسجد نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت سارہ کو اولاد نہیں ہوئی تھی، جب حضرت ہاجرہ کو اولاد ہوئی ان کا دل بڑا بے چین ہوا، اللہ سے دعا کیا اللہ میری سوکر کو تو اولاد ہو گئی، مجھے بھی اولاد کی دولت سے نواز دے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر خوشخبری سنائی اور کہا جاؤ خوشخبری سناؤ۔ فرشتے آئے، اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنا گئے۔ جب یہ خوشخبری سنائی گئی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ حاجرے ہنسنے لگے کہ اس عمر میں اولاد ہو سکتی ہے، 90 کراس ہو گئی ہے، اب اس عمر میں اولاد کی کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، اللہ اولاد دیں گے، اور نام بھی اللہ نے تجویز کر دیا کہ ان کا نام اسحاق رکھنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اور بھی ان کی اولاد ہیں، مگر تذکرہ یہاں پر یہ بتانا ہے، ان لوگوں کا تذکرہ بتانا ہے بس۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دونوں مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے۔ کعبۃ اللہ کو بنانے والے بھی ابراہیم علیہ السلام، بیت المقدس کو بنانے والے بھی ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں البتہ ساتھ دینے والے بدل گئے، یہاں پر بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ دیا، وہاں پر چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام نے ساتھ دیا۔ اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ چلا، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور ان کے 12 بچے۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بہت سارے انبیاء آئے اور بیت المقدس پر مختلف وقتوں میں بہت ساروں کی حکومتیں رہیں۔ اس کے بعد آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر دوبارہ فرمائی۔ آج جو ہمیں گنبد نظر آتا ہے وہ حقیقی بیت المقدس نہیں ہے۔ یہود و نصارہ ہمارے ذہنوں کو پھیرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہی بیت مسجد اقصی ہے، بلکہ مسجد اقصی تو اس کے بازو کا حصہ ہے، گنبد صغریٰ سے کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات کی مدد سے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا پر بلکہ تمام مخلوقات پر قدرت دی تھی۔ ہر مخلوقات کی بولی جانتے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہاں تک کہ ہوا بھی ان کے تابع، ہر کوئی ان کے تابعداری میں تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا اور خود عصا لے کر مسجد اقصی کے سامنے کھڑے ہو گئے، ایسا کھڑے تھے گویا کہ یہ دیکھ رہے ہیں کیا کام ہو رہا ہے۔ اور جو کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑا خوف کھایا کرتے تھے، بڑا ڈرا کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام
کے ڈر سے وہ کام کرتے رہے. اسی درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو کھینچ لیا. جنات کو پتا نہیں کہ یہ مر چکے ہیں. عصے کا سہارا تھا, وہ ایسے ہی کھڑے تھے. جب عصے کو گورلی نے کھا لیا, دیمک نے کھا لیا جسے ہم گورلی کہتے ہیں, تب جا کر وہ عصا گرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گرے ہیں. تب جنات کو پتا چلا ارے ہم خامخواہ ڈر رہے تھے اور کام کر رہے تھے. جتنا کام ہوا وہ مکمل, اس کے بعد وہ تمام کے تمام آزاد ہو کے چلے گئے. پھر انسانوں کے ذریعے سے اس کام کو مکمل کرایا گیا. یہودی, چونکہ بنی اسرائیل کے ایک طبقے کو یہودی بھی کہا جاتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو, ان کا عقیدہ کہ یہاں پر ہمارے انبیاء آئے ہیں, آج بھی وہاں پر 10,000 سے زائد انبیاء کی قبریں موجود ہیں. 10,000 انبیاء کی اس سے زائد قبریں وہاں پر موجود ہیں, اور ہر نبی, بنی اسرائیل کے ہر نبی کا وہ مسکن رہا ہے. یہاں تک کہ سب سے پہلے جو قبلہ ہم جسے کہتے ہیں, منہ میرا کعبے کی طرف یا منہ میرا قبلے کی طرف, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. پہلا قبلہ ہے بیت المقدس, پہلا قبلہ ہے. لگاتار 16 مہینے اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے. تو یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ ہمارے نبی یہاں پر آئے ہیں, یہ بس ہماری ملکیت ہے, وہ اپنی پراپرٹی اس کو سمجھا کرتے تھے, جس کے لیے وقتاً فوقتاً لڑائیاں کافی زمانے سے چلتی رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا, بخت نصر نے بھی حکومت کی, بہت بڑا فساد وہاں پر مچایا اور اپنے قبضے میں لے لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ چیز ہو نہیں سکی, مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تیار کیا. اتفاق کہ وہ لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے, انہوں نے اس لشکر کو روانہ کیا, اتنا فائدہ نہیں ہوا. یہ اس کی توفیق, اس کی خوش نصیبی تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آنی تھی. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور انہوں نے خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کو بھیجا بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے. یہ گئے, جا کر لڑائیاں ہوئی بہت ساری, مگر بیت المقدس فتح ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ ہار نہیں مان رہے ہیں. اس وقت میں صلیبوں کا وہاں پر تسلط تھا, وہ اس کے حکمران تھے اور اطراف میں یہودی بھی تھے. انہوں نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لگاتار 2 مہینوں سے لڑائی جاری ہے, مگر یہ فتح ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ بھی کچھ کریں یا آپ یہاں پر روانہ ہو جائیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قصہ مختصر یہ ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اپنی جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہ, حیدر کرار, داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جانشین بنایا, مدینے میں تخت پر بٹھایا کہ اے علی جب تک میں نہ آؤں مدینے کو سنبھالے رکھنا. اور یہ خود نکلے ہیں بیت المقدس کو فتح کرانے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے. ترتیب یہ تھی, ایک غلام ساتھ میں لیا اور ایک اونٹ لیا. مدینے سے ملک شام ہزاروں میل کا فاصلہ ہے, وہ فاصلہ طے کر کے جانا ہے, فاصلہ طے کر کے جانا ہے. اور یہودی اور صلیبی ہار کیوں نہیں مان رہے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے تورات میں پڑھا تھا کہ بیت المقدس فتح ہوگا ایک ایسے انسان کے ہاتھ پر جو امیر المومنین کہلائے گا, اور وہ جب آئے گا اس کے کپڑے پر 17 پیبند کے نشان ہوں گے اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا. یہ امیر ہونے کے باوجود اونٹ کی نکیل پکڑ کر آئے گا. انہوں نے دیکھا یہ نشانات, یہ علامات تو ان لوگوں میں کسی بھی نہیں ہے, تو ہم ہار کیوں مانے؟ وہ اپنی ضد پر اڑے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوتے ہیں, منزل طے کی جاتی ہے. پہلے ہی اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے میل سفر ہمیں طے کرنا ہے, اتنا راستہ میں سوار رہوں گا کیونکہ اونٹ ایک ہے, ہمیں اس کے بھی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا, اس کے بھی حقوق ہمیں ادا کرنے پڑیں گے.
کیا مقام تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جانوروں کے حقوق کی بھی انہیں خبر ہے. تو انہوں نے کہا اتنا میل سفر تم اونٹ پر سوار ہو جانا، میں پیدل چلوں گا. اتنے میل کے بعد میں سوار ہو جاؤں گا، تم پیدل چلنا. امیر ایسے ہوا کرتے ہیں، ذمہ دار رعایا کے حکمراں ایسے ہوا کرتے ہیں. اگر آج کے حکمرانوں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بھی صفت آ جائے وہ وقت کے ولی بن کر مریں گے. مگر افسوس کوسوں دور ہیں. کیوں نہ ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم جس راستے سے جاتے ہو شیطان کو ہمت نہیں ہوتی 3 دن تک اس راستے پر جانے کی. تمہاری خوشبو سے پہچان لیتا ہے کہ 2 دن پہلے عمر یہاں سے گزرا ہے. تمہارے تقوی کا یہ عالم، تمہارے علم کا یہ عالم، تمہاری حیبت کا یہ عالم یہ اللہ کی طرف سے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی کو برے خواب آئیں، برے خواب پریشان کرنے لگے، سونے سے پہلے ایک وظیفہ بتاتا ہوں. کوئی پیسے نہیں لیتا، آپ سے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں، ہم عامل نہیں ہیں، کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں. برے خواب جب آنے لگے سونے سے پہلے وضو کرو اور سینے پر ہاتھ کی انگلی سے عمر نام لکھو 3 مرتبہ بس اور سو جاؤ. علماء فرماتے ہیں مرتے دم تک کبھی برے خواب نہیں آئیں گے، کبھی شیطان آپ کو خواب میں بھی پریشان نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے اپنے دل پر عمر کا نقش بنوایا ہے. یہ صفات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو جب چلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام ساتھ میں ہیں، کبھی یہ سوار ہو رہے ہیں کبھی وہ سوار ہو رہے ہیں. جب ملک شام قریب آیا، داخل ہونے والے تھے، اتفاق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدل چلنے کا وقت آیا. غلام نے کہا میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، امت کے امیر ہیں، آپ پیدل چلے یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ ہم ملک شام میں داخل ہو چکے ہیں، لوگ دیکھیں گے، رعایا دیکھیں گی، ان پر کیا اثر پڑے گا؟ اے امیر اللہ کے لیے، امیر المومنین، آپ اونٹ پر سوار ہو جائیے، میں پیدل چلوں گا. تو عمر فاروق نے کہا لوگوں کے دکھانے کے لیے میں اللہ کے عذاب کو مول لینا نہیں چاہتا، لوگوں کے خاطر میں اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لوگ جو کہنا وہ کہیں، مگر ہم نے جو طے کیا ہے وہی وہ کر رہے گا. یہ عمر فاروق تھے، فلسطین میں داخل ہو رہے ملک شام میں کہ غلام سوار ہے اور آقا اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے. تمام یہودی و عیسائی آئے، جب دیکھا آئے قریب آ کر پوچھا من انت؟ انہوں نے کہا انا عمر بن الخطاب، میں عمر بن خطاب ہوں. انہوں نے اپنے ایک عالم سے کہا جاؤ توریت کے اندر دیکھو یہ علامتیں موجود ہیں کیا دیکھو. ایک کو دوڑایا، وہ جا کر دیکھ کر آتا ہے، کہتا ہے واللہ قسم اللہ کی جو اس انسان میں ہے وہ تمام صفات توریت کے اندر لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اگر تو عمر ہے ہم تو اس سے لڑائی نہیں کر سکتے اور ہم جیت بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ ایسا آئے گا تو جہاں کے سردار کا غلام آئے گا، اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا، یہ آقا ہونے کے باوجود پیدل چل کر آئے گا. جب وہ آئے مسجد اقصیٰ کی چابیاں ان کے حوالے کر دو. انہوں نے چابیاں حوالے کی اور کہا کہ ہم آپ کے ماتحت پر آپ کے سامنے ہار مانتے ہیں. 2 مہینے سے جنگ نہیں جیت رہے تھے، مگر حضرت عمر کا آنا ایسا ہوا قدم پڑتے ہی چابیاں لا کر ہاتھ میں دے دی گئیں. اس کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں یہ چیز رہی. پھر ایک لمبا زمانہ گزرا، پھر دوبارہ یہودیوں نے حملہ کیا، اپنے قبضے میں لے لیا. لڑائیاں چلتی رہی. اس کے بعد ایک مرد مجاہد آتا ہے، سلطان نور الدین زنگی کا ایک مرد مجاہد کمانڈر، جسے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. سیرت پڑھو، ان کے واقعات پڑھو، ایمان زیادہ ہو جائے گا. انہوں نے اس مورچے کو سنبھالا. وقت نہیں ہے، انشاءاللہ موقع ملا ان تمام اکابرین کی سیرت بیان کی جائے گی اور داستان سنائی جائے گی. بس آج ذہنوں میں بیٹھ جائے ہمیں کیا کرنا ہے، اس لیے یہ بات مختصر عرض کر رہا ہوں. انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، اس کے بعد پھر مسلمانوں کے قبضے میں رہا. آخرکار پھر یہودیوں نے قبضہ جما لیا اور 1948 عیسوی میں مکمل طور پر یہودیوں کے قبضے میں بیت المقدس چلا گیا.
1948 کے حصے میں اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا آج سے فلسطین مسجد اقصی یہودیوں کے حوالے ہے، اور لڑائیاں چلتی رہی۔ لاکھوں مسلمان، عرب مسلمان جو فلسطین میں آباد ہیں، وہ شہید کر دیے گئے اس مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے۔ آج بھی وہاں پر اتنے حالات ہیں، آپ نیوز ہم سے زیادہ دیکھتے ہیں، آپ خبریں ہم سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ آج غزہ کا کیا حالت ہے، حماس کی کیا حالت ہے، فلسطینیوں کی کیا حالت ہے، گھر سے بے گھر کر دیا گیا، گھر سے بے گھر کر دیا گیا۔ اب تک تقریباً 1500 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کی شہادت کس لیے ہو رہی ہے؟ مسجد اقصی کے لیے۔ آج ہماری پراپرٹی پر کوئی غیر آ کر کہے میرا آدھا حصہ ہے خالی کرو، کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ ہم چھوڑ دیں گے؟ ہم پہلے پیار سے سمجھائیں گے، پھر لڑائی ہوگی، یہاں تک کہ اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنا خون بہا دیں گے ایک بالش کے لیے۔ کولار کا واقعہ بڑا افسوس ہوا، اپنے لوگ ایک بالش زمین کے لیے ایک نوجوان کا قتل کر دیا مسلمانوں نے، اور لڑنے والے اور دونوں بلکہ رشتہ دار ہیں۔ بھانجے نے اپنے ماموں کا قتل کر دیا، یا اس کے بیٹے نے اس کے بیٹے کو، بھائی کے بیٹے نے بہن کے بیٹے کو قتل کر دیا ایک بالش زمین کے لیے۔ تو ذرا اندازہ لگاؤ، جب ہم اپنی زمین کے، اپنی پراپرٹی کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مسجد اقصی، مسجد نبوی، مکہ المکرمہ، یہ تو ہمیں اپنے جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ ان کے لیے جتنا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دین کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرنے کے لیے جو انسان مر جاتا ہے وہ مرا نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَرْجِعُونَ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اللہ نے انہیں شہادت کا مرتبہ دیا ہے۔ آج مسجد اقصی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جو مجھے آزاد کرائے۔ آج ہمیں اس کی تاریخ ہی معلوم نہیں ہے۔ یہ مسجد اقصی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنا ہمارا فریضہ ہے، یاد رکھیں۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حالات ملک شام میں ہیں، لوگ وہاں لڑ رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا نہیں کر سکتے؟ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ٹھان لینے کی ضرورت ہے۔ جب انسان ارادہ کرتا ہے، مرد مجاہد ارادہ کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بھی حالات ان کے موافق نہیں تھے، حالات برخلاف تھے، طاقتیں بہت زیادہ تھی، مگر انہوں نے ٹھانا مسجد اقصی کو آزاد کرا کر دم لیا۔ آج بھی حماس کے لوگ، اللہ جزائے خیر دے انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ مسجد اقصی کو دوبارہ ہم آزاد کر کے رہیں گے۔ اس کے لیے ہزاروں لوگوں نے جام شہادت پی لیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں دیکھ کر بڑا طرز آتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں نیت رکھیں کہ ہم انشاءاللہ بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے جب ہمیں موقع ملے، اور اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ روزے رکھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے حماس اور غزہ کے لیے ہمیں دعائیں کرنا ہے، فلسطینیوں کے لیے دعائیں کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جیسے مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں ویسے ہی بیت المقدس کا بھی سفر کرو، وہاں پر جا کر زیارت کرو، انبیاء کے قبوروں کی زیارت ہوگی۔ ہم اللہ والوں کے قبروں کی زیارت کے لیے کتنے دور جاتے ہیں، ارے وہاں تو انبیاء جو مقدس انسان تھے، معصوم تھے، ایسے لوگوں کی وہاں پر قبریں ہیں، جا کر دیکھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کے ایمان میں زیادتی آئے گی۔ تو ہمیں دعائیں کرنا ہے۔ الحمدللہ تقریباً پوری دنیا میں فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھا جا رہا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت بھی کہلاتی ہے۔ الحمدللہ اس مسجد میں بھی شروع ہے۔ بس امام صاحب کے پڑھ لینے سے، چند افراد کے آمین کہہ لینے سے یہ کام نہیں ہوگا، بلکہ ہم تمام کو ایک جٹ ہو کر ہمیں دعا کرنی پڑے گی۔ اس لیے روزہ رکھیا کر اللہ ہر استطاعت دے، صدقہ کریں اگر اللہ نے طاقت دی ہے، اور ہر نماز میں فلسطین کے لیے، مسجد اقصی کے لیے دعائیں کریں۔ یا اللہ مسجد اقصی کو آزاد کرا دے دوبارہ، وہاں پر نماز پڑھنے کی سعادت ہمیں بھی نصیب کرنا اور وہاں کے لوگوں کو بھی نصیب فرما۔ یہ ہماری دعائیں ہوں، ہماری دعائیں ہوں۔
انشاءاللہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ آج ہمارے اس مسجد کے اندر بھی بعد مغرب کی سنتوں کے بعد میں آپ تمام کو آنا ہے. 313 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 مرتبہ پڑھ کر، جسے سورہ یاسین آتا ہے وہ یاسین پڑھیں، جنہیں سورہ یاسین نہیں آتا 4 قل پڑھ لیں بس. قل یا ایھا الکافرون 3 مرتبہ، قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ. اور اس کے بعد میں انشاءاللہ فلسطینیوں کے لیے، مسجد اقصی کے لیے ہم دعا کریں گے، وہاں کے شہداء کے لیے احسان ثواب کریں گے. اس کا اثر ہماری زندگیوں پر بھی پڑے گا، اور اللہ ہمیں اپنے گھر کو آزاد کرانے والوں میں ہمارا شمار کریں گے. بالکل سستا سودا ہے. اس لیے ارادہ کریں، جب بھی موقع ملے 2 رکعت نماز پڑھیں، جب بھی موقع ملے کچھ صدقہ خیرات کریں مسجد اقصی کے لیے. مسجد اقصی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے. جس کے دل میں اس جگہ سے محبت نہیں، وہ ایمان والا کہلانے کے قابل نہیں ہے. جس کے دل میں مسجد اقصی کا احترام نہیں، وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے دیگر مساجد ہیں ویسے ہی مسجد اقصی کی محبت اور احترام ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی شامل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصی کے لیے ہمیں کچھ کر گزرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.